تو اپنی شہد کو PCSIR وغیرہ سے اور ڈفرینٹ لیبارٹریز سے اس کو ٹیسٹ کرواتے ہیں. فارمرز کو بھی سمجھاتے ہیں کہ بھئی آپ نے اس طرح کا پروڈکٹ نہیں ڈالنا جس کو آپ اچھا سمجھ رہے ہیں پر وہ آرگینک نہیں ہے. اور چونکہ میں نے اپنا جب BBA کمپلیٹ کر لیا تو اس کے درمیان ہی میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس وقت میں چونکہ جاب نہیں کر سکتی تھی تو میں نے کہا کہ چلو اپنے ساتھ چھوٹا سا کاروبار شروع کرتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ کاروبار میں نے اپنے گھر سے شروع کیا. اس کے درمیان میں نے ڈفرینٹ کاروبار جو ہے مختلف کاروباروں کو جو ہے تو میں نے اس پہ ریسرچ کی. میں نے دیکھا کہ مارکیٹ میں کیا ایسا گیپ ہے جس کو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں, اس پر کام کر سکتے ہیں. تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں کہ میں اس کو کر رہی ہوں. اور پہلے میرے یہ گھر میں تھا اور جو میری اپنی اسپیس تھی, جو میرا اپنا کمرہ وغیرہ تھا, اسی سے میں اس کو کر رہی تھی. لیکن ابھی تقریباً 7 مہینے ہو گئے ہیں کہ میں نے اس کو جو ہے تو ایک باہر جگہ ریسورس کیا ہے, اس کو رینٹ آؤٹ کیا ہے. اس میں نے اپنا پروڈکشن یونٹ لگایا ہے اور میرے ساتھ ڈفرینٹ امپلائیز ہیں. جی, اگر آپ دیکھیں تو میرا شاید میں اسپیسیفکلی کوئی بھی میرے سے اسکل سیٹ نہیں تھا کہ نہ میں نے کبھی بی کیپنگ کی تھی, نہ میں نے کبھی مکھیاں جو ہیں ان کو دیکھا تھا اس طرح سے کہ ان کی بریڈنگ کیسے ہوتی ہے, ان کو کیسے ان کی ان کا پورا ایک سسٹم ہوتا ہے, ایک لائف سائیکل ہوتا ہے. تو اس سے میں بالکل واقف نہیں تھی. لیکن میرے پاس مینجمنٹ کے اسکلس تھے جو میں نے اپنا تعلیم حاصل کی ہوئی تھی. تو اسی کو ایک بار استعمال کرتے ہوئے میں نے جو ہے تو پھر باقی اس کے ارد گرد اپنا پورا سرکل سپلائی چین جو ہے تو وہ ڈیولپ کیا. اور ساتھ ساتھ میں نے اس کی لرننگ بھی سٹارٹ کی. اس کے علاوہ ہم جو ہے تو اپنی شہد کو PCSIR وغیرہ سے اور ڈفرینٹ لیبارٹریز سے اس کو ٹیسٹ کرواتے ہیں. فارمرز کو بھی سمجھاتے ہیں کہ بھئی آپ نے اس طرح کا پروڈکٹ نہیں ڈالنا جس کو آپ اچھا سمجھ رہے ہیں پر وہ آرگینک نہیں ہے, وہ نقصان دہ ہے. تو وہ چیزیں ہم جو ہے تو اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے تعلیم ہمیں اس میں بہت فائدہ کر رہی ہوتی ہے. کہ جو آج کل کے لوگ ہیں چونکہ وہ بناوٹی چیزوں سے تنگ آ چکے ہیں تو وہ نیچرل چیزوں کی طرف جانا چاہتے ہیں, لیکن اس کے پاس اتھینٹک ریسورسز نہیں ہیں. پتہ نہیں کہ یہ جو شہد ہے یہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے, اس میں کتنی ملاوٹ ہے کتنی نہیں ہے, اور جو شہد مارکیٹ میں بک بھی رہی ہے وہ مطلب کس جگہ سے ریسورس کیا گیا ہے اور کس جگہ سے نہیں ریسورس کیا گیا. تو ہم جو ہے تو ہم نے اپنے برانڈ کا نام بھی اسی مناسبت سے رکھا ہے کہ ہمارا جو شہد ہے وہ جو سورس ہے اس کی وہ آرگینک ہے. اپر جو آپ کا ماؤنٹینیس ریجن ہے KPK کا, وہ اس سے ہم لوگ سورس کر رہے ہوتے ہیں اس کو, جس میں ہمارے پاس سوات آتا ہے, دیر آتا ہے, چترال آتا ہے, کرک آتا ہے. اس کے علاوہ جو اور اوپر کے علاقے ہیں پہاڑی, اس میں سے ہم اس کو لے رہے ہوتے ہیں. شہد جو ہے ہمارا تو وہ ہم لوگ خود اس کا ہم لوگ مکھیاں نہیں رکھتے, ہم ڈبہ وغیرہ اس طرح نہیں کرتے کیونکہ ہمارا سسٹم جو پروڈکشن یونٹ ہے وہ پشاور میں ہے. اس میں ہم لوگ پیکنگ کرتے ہیں انفلٹرڈ ہنی جو ہے اس کو ڈفرینٹ جارز میں یا سیشز جو ہماری پیکیجنگ ہے ہم نے بنائی ہوئی ہے اس کو مشین کے ذریعے ہم پیک کر کر سٹورز میں اور آن لائن جو ہم اس کو سیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں جو ہے تو ہم لوگ جو اس کا پروڈکشن کا سپلائی چین ہے اس کو ہم اس طرح سے مینیج کرتے ہیں کہ ہمارے جو سلیکٹڈ کچھ فارمرز ہیں جن کو ہم لوگ وزٹ کرتے رہتے ہیں, ان کو ہم ریسٹرکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ایسی چیزیں نہیں ڈالنی کہ جو آرگینک نہیں ہے یا جو آپ کی مکھیوں کو نقصان دیتی ہیں, یا آپ کی جو پروڈکشن آتی ہے شہد کی اس کو لو کوالٹی کر دیتی ہیں, یا اس کو نقصان دیتی ہیں, یا اس کو ایسا بناتی ہیں کہ جو ہیومن ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس کو ہم لوگ اس طرح سے مینیج کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہوتے جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر آپ ڈپینڈنٹ ہیں اور آپ کے حالات بالکل سازگار نہیں ہیں, اچھے نہیں ہیں, تو آپ کو ایک کوشش ضرور کرنی چاہیے. شروع میں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ آپ کو معاشرہ تھوڑا سا ایک پش بیک دیتا ہے, آپ کو پیچھے کی طرف دھکیلتا ہے کہ بھئی آپ یہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کو اپنے اوپر اعتبار ہو تو آپ اس کو آسانی سے کر بھی سکتے ہیں, اور جتنے بھی آپ کے بیریئرز آتے ہیں وہ آپ کی جو اچیومنٹس ہوں گی وہ اس کو بیلنس کر دے گا.